صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میں نے جس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر چند باتیں عرض کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ برکتاً بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی مختصر سی بات اس تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی جس کی تفسیر علماء نے، فقہاء نے کی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ پکڑنے سے مراد صرف ہاتھوں سے پکڑنا نہیں ہے، بلکہ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اسے پکڑ لو۔ جن چیزوں کو قرآن کرنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو پکڑ لو سختی کے ساتھ، اسے چھوڑو نہیں۔ اگر تم چھوڑو گے تو یاد رکھو تمہاری ناکامی اسی بات پر ہے کہ تم نے اسے چھوڑ دیا، اور اگر تم پکڑو گے تو یاد رکھو تمہاری کامیابی اس بات پر ہے کہ تم نے اسے پکڑ لیا۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہاری نسلوں میں تو میں نے سینکڑوں ہزاروں پیغمبر پیدا کیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف پیغمبر تمہاری نسلوں میں پیدا کر دیے گئے تو تم بخش دیے جاؤ گے، یا پیغمبروں کا تمہاری نسلوں میں آ جانا تمہارے بخشش کی ضمانت ہے؟ تمہارے باپ دادا پیغمبر تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم رک جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ تمہارا خاندان نبیوں کے خاندان سے ملتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم بدعمالی کرتے رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے انعام اتارتا رہے گا۔ اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو اس سوچ سے باہر آ جاؤ، کیونکہ نسلوں کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا ہے، اعمال کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ نسل، خاندان، نسب، خون، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا تو تمہارے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے اس تعلق سے۔ چچا یہ کون ہیں؟ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بھائی کے رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے، ایک بھائی کے رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہمارا باپ ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارا باپ ہے۔ ہمارے بچوں کے رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے۔ دوسرے لفظ میں انسان کہہ دیتا ہے کہ باپ دادا کا خون، اور چچا کو باپ سے الگ نہیں مانا جاتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو باپ کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے دادا کا، وہی خون چچا کے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ تو اگر خون کی بنیاد پر کسی کو جنت ملنی ہوتی تو ابو لہب سب سے پہلے جنت میں چلا جاتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سگا چچا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کو تو جنت میں چلا جانا چاہیے تھا۔ خاندان ایک ہے، خون ایک ہے، مگر اس کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟
خاندان اور خون کے ایک ہونے سے ایک نہیں ہوتا مسئلہ، بلکہ رسول اللہ کے عمل کے ساتھ اگر وہ ایک ہو جاتا تو وہ جنتی ہو جاتا۔ اور اس بات کی وضاحت حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے ارشاد فرمایا تھا، اے پھوپھی جان، صرف اس بنیاد پر کہ آپ میری پھوپھی ہیں آپ جنت میں چلی جائیں گی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جنت میں اگر جانا چاہتی ہیں تو بہتر اعمال کیجئے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، بہتر اعمال کیجئے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور یہی بات حضرت فاطمہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، صرف اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو اور یہ سوچ لو کہ تم سے پرسش نہ ہوگی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو خاندان، نسب، خون، ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے ہاں فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور اسلام اس دنیا میں خون اور خاندان، رنگ اور نسل کو بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام اس بات کو بتانے کے لیے آیا کہ وہ اعمال جو اللہ پسند کرتا ہے اگر تم ان اعمال کو کرتے ہو تو تم سب ایک ہو، اور اگر اس اعمال سے تم ہٹ کر ہو تو اللہ کی نظر میں تم الگ ہو اور تم الگ ہو۔ رنگ، روپ، خون کی بنیاد پر تم الگ یا ایک نہیں ہو، بلکہ اللہ کی نظر میں اعمال کی بنیاد پر تم ایک ہو یا الگ الگ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسلام کا صحیح مقصد بتایا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں میری یہ بات آ گئی ہوگی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ آپ کو سکھاتا اور بتاتا ہے کہ اللہ کے یہاں کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے یہ اعمال کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا، اور اسلام بہتر اعمال کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، دین کو بہتر اعمال کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ اگر تم بہتر اعمال کرتے ہو تو تم اسلام کے ماننے والے ہو، تم دین رب کے ماننے والے ہو، اور تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، اور تم اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہو تو تمہارے باپ دادا کچھ بھی رہے ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اعمال کی بنیاد پر، معاملات کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قرآن پر مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن میں ہے کیا؟ بہتر اعمال کی باتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو بہتر اعمال ہیں ان کو پکڑ لو، کیونکہ اللہ انہی بہتر اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ تو اسے اللہ رب العزت نے پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو قرآن کو پکڑے گا وہ مسلمان ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کا مقصد تھا جو میں نے چند جملوں میں آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو اصل بات آج مجھے آپ سے عرض کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ ہم اعمال کی بنیاد پر ایک ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم دوبارہ مر کر زندہ ہونے کو مانتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی اس بات پر ہمارا یقین ہے، آخرت پر ہمارا یقین ہے، جنت پر ہمارا یقین ہے، جہنم پر ہمارا یقین ہے۔ یہی باتیں تو ہیں جو ایک مسلمان میں کامن ہیں۔ بولیے، ایک مسلمان اس سے ہٹ کر ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ اللہ کو بھی پوجے اور پتھر کو بھی پوجے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ مسلمان میں سب سے کامن چیز جو ہر مسلمان میں پائی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو گنا دی، اللہ کو ایک ماننا، جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، فرشتوں کو سچا ماننا، نبیوں کو مان لینا،
آخرت کو مان لینا، جنت کو مان لینا، جہنم کو مان لینا، دوبارہ مر کر زندہ ہونے پر یقین رکھنا، اللہ کی عدالت میں پیشی پر یقین رکھنا، یہی باتیں ہیں جو ہر مسلمان میں کامن ہونی چاہیے، اور یہی کامن باتیں اللہ کی عدالت میں دیکھی جائیں گی۔ رنگ کہ آپ گورے ہو کہ کالے، ناٹے ہو کہ لمبے، موٹے ہو کہ پتلے، ہندوستان کے ہو کہ پاکستان کے، اللہ کی عدالت میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ تو اللہ کی عدالت میں جو چیزیں دیکھی جائیں گی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک مسلمان میں جو کامن باتیں ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جب ایک مسلمان کے اندر یہ کامن باتیں مل رہی ہیں تو مطلب یہ کہ مسلمان کا بھائی ہے، کیونکہ سب کچھ مل گیا، اس کا بھی اللہ ایک، میرا بھی اللہ ہے، اس کا بھی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے بھی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بھی آسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، میرے بھی آسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، وہ بھی فرشتوں کو مانتا ہے، ہم بھی فرشتوں کو مانتے ہیں، وہ بھی سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، ہم بھی سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی دوبارہ مر کر زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہے، ہم بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی آخرت پر یقین رکھتا ہے، ہم بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی جنت کو مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی جہنم کو مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک رشتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو صاف لفظ میں کہہ دیا کہ تمہارے یہاں خون کی رشتہ داری بھلے بڑی عظمت رکھتی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی عظمت اور کوئی وقت بولیے نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تم بھلے ہی جتنا رکھ سکتے ہو تو رکھ لو۔ تو اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور بتا دیا۔ تو ایک مسلمان اگرچہ خون سے ایک نہ ہو، رنگ سے ایک نہ ہو، قد و قامت سے ایک نہ ہو، مگر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، اگر ان چیزوں سے ایک ہے تو مطلب یہ کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ میرا کون ہے؟ بھائی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا اور بتایا ہے، یہ میں اپنی جانب سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کیوں ہے، تو اب آگے میری بات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص نے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ماننے والا۔ اسلام کیا ہے یہ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں؟ جس کا ماننے والا ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان یا اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر تم نے یہ دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ وہ اسلام ہے، اس نے صحیح اسلام پکڑا۔ کس نے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ لیکن اگر تمہیں ایسا آدمی مل جائے جس کی زبان اتنی کڑوی، اتنی بدتمیز ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے الفاظ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو مان لو کہ وہ کمبخت مسلمان نہیں ہے۔ جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہیں مان لینا ہوگا کہ وہ اس اسلام کا ماننے والا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے دیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعریف کی ہے وہ یہ تعریف کی ہے کہ اسلام کا ماننے والا ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں نے یہ حدیث کیوں پڑھی؟ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب ایک دوسری بھی حدیث پاک سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور وہ کسی پر برائی ہوتا دیکھ رہا ہے تو اگر اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے تو وہ بڑھ کر اس برائی کو روک لے۔ اگر ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کو روک لے اگر اس کی زبان میں طاقت ہے۔ اگر ہاتھ اور زبان دونوں میں طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں محسوس کر لے کہ برا ہو رہا ہے، تو اس کے پاس تھوڑا سا ایمان بچا ہے، کیونکہ اب اس سے کم درجے کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے تو بڑھ کر ظلم کو روک لو،
اور اس کے بعد ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں نہیں زبان میں طاقت ہے تو تم اپنی زبان سے اسے روک دو. اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم اتنا ایمان اپنے دل میں رکھو کہ تم اپنے دل میں کم سے کم اسے برا کہہ دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا اور بتایا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو 2 سنائی اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ مسلمان کیوں ایک ہے، یہ ساری باتوں کے بتانے کا جو مقصد ہے اس لب لباب کو میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کس طریقے سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے. کس طریقے سے؟ تاریخ اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ 90 سال صاحب، 90 سال، میں 9 سال نہیں بول رہا، 9 مہینہ نہیں بول رہا، 90 مہینہ نہیں، 90 سال سے یہ ظالم فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرتے چلے آئے. کیا لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلمان، مرد، عورت، بچے، یہ سب مارے گئے ہیں 90 سالوں کے اندر، اس سے بھی زیادہ. یہ تعداد تو بہت کم ہے جو آنکڑوں میں، پیپروں میں بس بتا دیا جاتا ہے، لیکن 90 سال میں جہاں 20 لاکھ سے زیادہ بے قصور مسلمانوں کو مارا گیا ہو اور مارنے والا وہی ظالم ہے اسرائیل. آج کیا ہو گیا صاحب؟ ہندوستان کے میڈیا پر کچھ ایسے نام نہاد لوگ جن کا نام مسلمانوں جیسا ہے. میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، جس کی زبان اور ہاتھ سے اگر کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، خدا کی قسم اس کے پاس وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. کچھ نام نہاد مسلمان آج اسرائیل کے بارے میں، اس کے فیور میں بول رہے ہیں. آج سارا فلسطین دہشت گرد ہو گیا، سب آتنکوادی ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کا سب ایک انسان معصوم ہو چکا ہے. کیوں صاحب؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے ظالم ظالم کا دوست ہوتا ہے. ہو جائے مجھے جیل، ہو جائے مجھے پھانسی، اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس دل میں درد ہے کہ جس کا خون بہایا جا رہا ہے، جسے بے گھر کر دیا گیا، جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، جن کے معصوم بچوں کو مار دیا گیا، وہ ہمارا بھائی ہے اس لیے کہ وہ بھی اسی خدا کو مانتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی اسی رسول کو مانتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی اسی کتاب کو مانتا ہے جسے ہم مانتے ہیں. جو اس کا ایمان ہے وہی میرا ایمان ہے. کیا وہ میرا بھائی نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آج ہندوستان کی میڈیا اور کچھ گنے چنے لوگ اس معاملے میں پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے چہرے پر داغ لگایا جائے. اور یہ سازش کوئی آج کی نہیں ہے صاحب. 9/11 کا حملہ آپ سب کو یاد ہوگا، آپ بھولے نہیں ہیں اس کو. افغانستان کو وہ 9/11 کے حملے کو سرٹیفکیٹ بنا کر کے تباہ کیا گیا. آج حالت کیا ہوئی؟ امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی اور افغانستان چھوڑ کر امریکہ بھاگا ہے. اب اسرائیل نے اسی چال کو اپنایا کہ جو کچھ پچھلے ہفتے ہوا، حماس کے لڑاکو نے جو میزائل داغے اور اس کے نتائج میں جو اسرائیل نے غزہ پٹی پر تباہی مچائی ہے، ان کو تو ایک سرٹیفکیٹ مل چکی ہے. اس بات پر ان کو سند دے دی گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو کہ ہاں صاحب یہ آپ کو مل گیا، اب جاؤ جتنی تباہی مچانی ہے، جتنا ننگا ناچ کرنا ہے جا کر کے فلسطین کے اندر کرو. اور ننگا ناچ کیا جا رہا ہے. آج میں صبح امریکہ کے وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا. امریکہ کے وزیر داخلہ نے برجستہ جب اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تو ملاقات میں وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اس ناطے سے نہیں کہ میں امریکہ کا ایک منسٹر ہوں، بلکہ اس ناطے سے کہ میں ایک یہودی ہوں. میرے باپ دادا پر بھی ظلم ہوا، میرے باپ دادا کو بھی ستایا گیا، اور آج ہمارے بچوں کو ستایا جا رہا ہے. میں اس بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. واہ صاحب، کمال کی بات ہے.
تم یہودی ہو اور یہودی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یہ ظلم نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اگر مسلمان کے فیور میں بول دے رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ یہ کمال کا تمہاری دوگلی اور دوہری پالیسی دنیا دیکھ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ وہ آگ ہے جو بھڑک چکی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، میں تو لکھ کر کے آج آیا ہوں، صحیح بخاری میں نے باضابطہ آج اس لیے کھولا کہ میں پڑھوں۔ حدیث نمبر 2925 جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب کہ تمہاری جنگ یہودیوں سے ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمان جیتیں گے، یہودی ہاریں گے، اور یہ مسلمانوں سے بھاگیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس پتھر کے پیچھے یہ کھڑے ہوں گے، پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ رسول اللہ نے تو پہلے پیشن گوئی فرما دی ہے۔ آپ آگے حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2926، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک مسلمان اور یہودی کے درمیان جنگ نہ ہو جائے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنگ ہونی تو طے ہے، لڑائی تو ہوگی مسلمان اور یہودیوں کے بیچ، اگر نہیں ہوگی تو سمجھو قیامت ابھی نہیں آئے گی، اگر ہو رہی ہے تو سمجھ لو قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے کا وہی مضمون کہ اس میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور یہ ہاریں گے، اور یہ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے آؤ اور اس کی گردن کو کاٹ ڈالو۔ مزید اس سے آگے حدیث نمبر 2927 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان ایسی قوم سے لڑے گی جو اپنے بالوں کی جوتیاں بناتے ہیں، جو اپنے بالوں کی کیا بناتے ہیں؟ جوتیاں بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا یہودی لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور وہ اپنے بالوں کو موڑے رکھتے ہیں، اور کالی کیپ، وہ ہیٹ پہن کر کے وہ جو ہے اپنے عبادت گاہوں کی طرف نکلتے ہیں، اور اسی سمبول کے ساتھ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو پہچانو ہم یہودی ہیں۔ وہ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو آدھے سر کی ٹوپی پہنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان ایسی قوم سے جنگ کرے گا جن کے بال جوتیوں کی طرح ہوں گے، اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے چہرے چوڑے چوڑے موٹے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ذرا سا یہودیوں کا چہرہ دیکھ لیجئے آپ، پرائم منسٹر کا چہرہ دیکھ لیجئے آپ، اس کا چہرہ پتلا ہے، چھوٹا ہے، آپ دیکھیے نا بھائی، وہ تو دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ ہے رسول رحمت جن کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ ایسا ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہونا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اب کیوں بزدل کی طرح بیٹھنا ہے؟ جب تمہارے رسول نے، ہمارے رسول نے جب اس بات کو واضح طور سے بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا، ہو کر رہے گا، تو پھر 90 سال تک ظلم سہنے والے مسلمانوں نے جب ایک جواب دیا تو پوری دنیا کے شیطان ہل گئے اور سب متحد ہو گئے، سب ایک جا ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ امریکہ سے ہتھیار جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، اور فلسطینیوں کا کیا حال ہے بھائی؟ الیکٹرک کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، 22,600 بڑی بڑی بلڈنگز، اپارٹمنٹ توڑ دیے گئے، بمباری میں ختم کر دیے گئے۔ جی، اور یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اخبار کی رپورٹ ہے، اور میرے باپ نے یہ نہیں چھاپا ہے، نہ آپ کے بابا نے یہ چھاپا، یہ ان کے باپا نے چھاپا ہے کہ فلسطین میں اتنے مکانات توڑ دیے گئے ہیں، غزہ میں صرف اتنے مکانات توڑ دیے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان بے قصوروں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا بھائی؟ کیا بگاڑا تھا؟ آج تم نے پانی بند کر دیا بھائی، کربلا جیسا حال کر دیا ہے آج وہاں کے مسلمانوں کا، اور ہم ہیں کہ ان کی تکلیف پر دو لفظ بول نہیں سکتے۔ جی، دو لفظ بول نہیں سکتے۔
آج کل ٹی وی ڈیبیٹ پر یہ پوچھا جا رہا ہے کس کی طرف ہو، حماس کی طرف کی اسرائیل کی طرف ہو، یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ارے پاگل، یہ تو سمجھنے کی بات ہے، تو ظالم ہو کر ظالم کی طرف ہے تو ہم مظلوم ہو کر مظلوم کی طرف کھڑے ہوں گے۔ ہم کیوں نہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جب ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، جب سب ہمارا ایک ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارا ہے۔ ہم ظالموں کے ساتھ کیوں جا کر کھڑے ہوں گے؟ یہ بھی کوئی سوال کرنے والی بات ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یاد رکھو اس ظلم کے خلاف دل میں آگ جلنی چاہیے، دل میں اسے برا کہو۔ سوچو ان بچوں کا کیا ہوگا جن کے ماں باپ دب کر مر گئے، سوچو اس ماں کی حالت کیا ہوگی جس نے اپنے بچوں کے جنازے کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی وہاں پر، صرف اس بنیاد پر کہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ ہر جگہ ان کی یہ سازشیں چل رہی ہیں صاحب، 9/11 میں بس یہی ہوا مسئلہ، مسلمان ہیں تو آتنکواد ہے۔ اب یہ دوسرا شوشہ چھوڑ دیا، حماس میں مسلمان ہے، آتنکواد ہے۔ تم نے 90 سال مارا تو تم دہشت گرد نہ ہو سکے، اور ہم نے تھوڑا سا کچھ کر دیا ہم دہشت گرد ہو۔ ڈیفنس کو تم دہشت گردی کہتے ہو، اور آج تمہارا جو ظلم چل رہا ہے غزہ پٹی کے اندر، اور تم کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم تو ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں۔ واہ صاحب، 90 سال تم نے کچھ کیا اور 1 گھنٹے کا معاملہ اگر ادھر سے ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ دہشت گردی ہو گئی۔ واہ واہ واہ، یہ ہے دوگلی پالیسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں مکر و فریب کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کے سروں پر آرے چلائے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو زندہ جلایا ہے۔ پڑھو ان کی تاریخ کہ یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا ہے۔ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، حضرت یسوع علیہ السلام ہو، حضرت زکریا علیہ السلام ہو، پڑھیے کہ ان ظالموں نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے۔ اور آج یہ ظالم قوم کہتی ہے کہ صاحب ہم مظلوم ہیں، تمہاری تو تاریخیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ تم ظالم ہو۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ ان مظلوموں کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ یاد رکھو سب سے بڑے حاکم کا نام اللہ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور ان اللہ عزیز ذو انتقام، سب سے بڑا اگر کوئی بدلہ لینے والا ہے تو اس ذات کا نام اللہ ہے۔ انتظار کرو کہ وہ کس دن تم سے بدلہ لے گا۔ یہ تو سب نظام ہے اس کا بنایا ہوا، اس نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے، اور جس دن اس کا فیصلہ آ گیا اس دن انجام کیا ہوگا یہ سمجھو۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام باتوں کے پیچھے کہنے کا بس ایک مقصد ہے، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، آپسی انتشار اور جھگڑے کو بھول جاؤ، تمہارا رسول ایک ہے، ایک ہو جاؤ، تمہارا قرآن ایک ہے، ایک ہو جاؤ، تمہارا دین ایک ہے، ایک ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کے اندر پیدا کیا تھا، ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور آج فلسطین کے اندر خاص کر کے بیت المقدس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، جمعہ کے دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، صرف اس لیے کہ غزہ پٹی کے مسلمانوں کو یہ بتا سکیں تم اکیلے نہیں بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہے نا بھائی؟ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھو، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت جو مر گئے ان کی مغفرت فرما دے، اور جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ کی مدد کے آگے کسی کی مدد کام نہیں کرتی ہے دوستو، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو گہار لگاؤ اپنے رب ذوالجلال سے۔ بڑے مظلوم اور بے بس لوگ ہیں، اللہ ان پر رحم فرما دے۔ سب کچھ لٹ گیا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ ان کو صرف سہارا ہے تو اللہ کی ذات کا سہارا ہے۔ دعا کرو ان کے حق میں، دعا کرو ان کے حق میں، سچے دل سے دعا کرو، کسی ایک گناہوں سے توبہ کر کر کے ان کے لیے دعا کرو، ضرور اللہ تمہاری سن لے گا۔ کیا حالت ہوگی آج، میری تو روح کانپ گئی خدا کی قسم۔
مسلمانوں کی کیفیت دیکھ کر کیسے لوگ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ صاحب ایسا بھی ظلم ہوتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ دہشت گرد۔ دعا کرو پلیز ان کے لیے دعا کرو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ان کے لیے دعا کرو۔ آج ان کو تمہاری دعا کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ان کو۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ اے اللہ تو گواہ ہو، ہم تیرے مظلوم بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مالک ان بندوں پر رحم فرما دے، اے اللہ ان پر اپنا احسان فرما دے مالک۔ اے اللہ ان ظالموں کو منہ کی کھلا دے جو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں مالک۔ اے اللہ رحم فرما دے ان بندوں پر، رحم فرما دے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔